اردو سیکنڈ ایئر میں پہلی نظم حمد ہے۔ پہنچتا ہے ہر ایک مے کش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ نظم کا عنوان حمد ہے، شاعر کا نام مولانا ظفر علی خاں ہے۔ تشریح ہے حمدیہ نظم کے شعر میں علامتی انداز میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وسیع ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی نعمتیں تمام مخلوقات تک پہنچ رہی ہیں، اس کی رحمت سب کے شامل حال ہے۔ وہ اپنی معرفت سے کسی کو محروم نہیں رکھتا، جو بندہ اس کا قرب چاہتا ہے اسے اللہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ رب کریم کے کرم کے لنگر جاری ہیں، جو جتنا فیض چاہتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ بقول شاعر کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی عنایت جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ یہ کائنات ایک پرفیض مے خانہ ہے، مخلوقات کی حیثیت مے کشوں کی سی ہے، اور اس کا ساقی عظیم و بے مثال ہے۔ وہ رازق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، سخی ہے۔ پیاسے ساقی کی طرف دوڑتے ہیں، وہ سب پیاسوں کی سیراب کو سیراب کرتا ہے۔ کوئی مے خوار اس کا شکوہ نہیں کر سکتا، ہر مے کش کو اس کی باری پر جام مل جاتا ہے۔ دن رات صبح شام یہ عمل جاری ہے، صبح پیتا ہوں شام پیتا ہوں، لے کے مالک کا نام پیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسا رازق و رزاق ہے کہ تمام انسانوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ وہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو، دریاؤں اور سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں میں پڑی مخلوقات کو، حتیٰ کہ پتھر میں بند کیڑے کو بھی رزق عنایت کرتا ہے۔ اس نے ہوا، پانی اور دیگر اسباب رزق فراہم کر دیے ہیں، جن سے فائدہ اٹھانے میں سب کے لیے یکساں مواقع ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ خداوند قدوس نے اپنی معرفت یا پہچان کے مواقع سب کے لیے برابر فراہم کیے ہیں۔ وہ سب کو اپنی معرفت کی شراب کے جام پلا کر مست کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلا قدم انسان کی طرف سے اٹھایا جائے۔ کوئی راہ عشق الہی کا مسافر سالک بنتا ہے تو عرفان الہی کی اعلیٰ منازل پا سکتا ہے۔ بندہ اپنے رب کی جانب ایک قدم بڑھتا ہے، رب بندے کی جانب 10 قدم بڑھتا ہے۔ معرفت ربانی کے بیان کے لیے علامات کا سہارا لینا ہمارے شعراء کی مجبوری ہے۔ بقول مرزا غالب، ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ دوسرا شعر آپ ملاحظہ کریں گے، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقص سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ اس شعر میں توحید خالص کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اللہ کریم اپنے واحد ہونے پر پہلا گواہ خود ہے، وہ یکتا و بے مثل و بے مثال ہے، اس کے غیر پر ایمان لانا باطل عقیدہ ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان کو پختہ کرنا ہی سچ اور حق ہے۔ ہمیں اللہ کی یکتائی اور وحدانیت پر ایمان میں راسخ ہونا چاہیے، شرک کی کسی صورت کو بھی قریب نہ آنے دیں۔ سورہ توحید میں ارشاد رب العزت ہے، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنایا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور اس اللہ کا کوئی بھی ہمسر نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں، کمالات میں، اسماء میں، حتیٰ کہ تمام حوالوں سے واحد ہے۔ نہ کوئی اس کے ساتھ خلق کرنے میں شریک، نہ کوئی رزق دینے میں شریک، نہ کوئی نظام کائنات کے چلانے میں اس کا ساجی ہے۔ کوئی اس کی عبادت میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ شرک گناہ کبیرہ ہے۔ جو بندہ بھی رب کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اس دنیا میں بہت سے عقائد ہیں، مگر سچا عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ عیسائیت میں تثلیث ہے، یعنی 3 خداؤں کو مانا جاتا ہے، خدا، عیسیٰ، مریم۔ بت پرستی ہندو مت میں رائج ہے، سانپ اور آگ کے پجاری بھی ہیں۔
جس انسان نے جس شے کو اپنے سے طاقتور محسوس کیا اس نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ یہ سب باطل عقائد و نظریات ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شرک کی تمام اقسام غلط ہیں۔ بقول غالب جب کہ تجھ میں نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ خدا اپنی توحید کا پہلا گواہ خود ہے، وہ اپنی وحدانیت کا پہلا علمبردار ہے۔ اس نے انبیاء بھیجے، انہوں نے آ کر بنی نوع انسان کو یہ پیغام الہی دیا کہ اپنے رب کو مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ حضرت سید المرسلین کی تبلیغ کا اول و آخر یہی مقصد تھا کہ انسانوں کو توحید خالص سے روشناس کرایا جائے، شرک کی ظلمت سے نجات دلائی جائے۔ غیر خدا کی پرستش کل بھی غلط تھی، آج بھی غلط ہے۔ لا الہ الا اللہ پر ایمان راسخ ہونا چاہیے۔ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔